بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ الانفطار۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ انداز اس سورہ کا بالکل پچھلی والی سورہ جیسا ہے، سورہ تکویر جیسا ہی ہے کہ پہلے یہاں پر 3-4 شرطیں آئیں گی، پھر جوابی شرط آئے گا۔ تو چونکہ جوابی شرط آگے آ رہا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر اذا کے ساتھ شرطیہ بھی لکھا ہے کہ ناؤ ظرف تو یہ ہوتا ہی ہے، یعنی ظرفیہ تو ہوتا ہی ہے، شرطیہ بھی ہے۔ اچھا، اذا سماء انفطرت، یہ باب انفعال سے آ گیا۔ باب انفعال میں فعل لازم ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا آبجیکٹ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ ترجمہ کر لیا، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور پھر یہاں پر بھی ہے جب ستارے یا سیارے بکھر جائیں گے۔ ستارے یا سیارے، میں نے دونوں لفظ لکھے ہیں، ابھی میں اس کا مطلب بتاتی ہوں آپ کو۔ کواکب جو ہے وہ پلورل ہے کوکبن کا، اور یہاں پر جو ہے یہ باب افتعال سے ہے، کیونکہ اس کی یہ جو نون ہے یہ باب انفعال کا نون نہیں ہے، باب افتعال کی پہچان یہاں نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ تا جو نظر آ رہی ہے باب افتعال سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہو جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر آگے چل کے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اب اس کے بعد پھر یہاں پر بھی وہی بات ہوئی ہے کہ جیسے پچھلی والی اس میں تھا نا کہ فعل لازم آیا تھا کہیں پر اور کہیں پر فعل مجہول آیا تھا، اور وہاں پر میں نے اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو بتائی تھی، وہ میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے یاد دلا دیتی ہوں۔ ویسے تو پچھلی ویڈیو آپ لوگ خود دیکھ لیجیے گا، وہاں پہ میں نے یہ والی چیز تفصیل سے سمجھائی تھی کہ فعل لازم اور فعل مجہول میں فرق۔ فعل لازم میں کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جس میں آبجیکٹ نہیں ہوتا، اور مجہول کیا ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر میں نے یہاں پہ اس کی سملیرٹی تھوڑی سی نکال کے بتائی تھی کہ جب لازم فعل میں کیا ہوتا ہے، جب آبجیکٹ نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کوئی بھی فعل ہو رہا ہے وہ سبجیکٹ کے اپنے اوپر ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال ہمیشہ دیتی ہوں کہ میں سو گئی، اب وہ جو سونے کا کام ہوا وہ میرے اپنے اوپر ہی ہو گیا نا، تو مطلب آبجیکٹ نہیں تھا۔ تو یہاں پر جو کرنے والا ہے وہ خود ہی فاعل بھی ہے اور خود ہی مفعول بھی ہے۔ تو میں نے کیا لکھا تھا، سبجیکٹ از ایکول ٹو آبجیکٹ، لازم فعل میں یہ ہوتا ہے۔ اور مجہول میں کیا ہوتا ہے، مجہول ہم اسے کہتے ہیں کہ جب سبجیکٹ موجود نہیں ہوتا، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے تو وہ فاعل کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک طرح سے اگر آپ غور کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ از ایکول ٹو سبجیکٹ، یہاں پر سبجیکٹ از ایکول ٹو آبجیکٹ اور آبجیکٹ از، یعنی دونوں میں کیا چیز سملر بن رہی ہے کہ دونوں میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ ایک ہی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اب آپ یہ غور کریں کہ اب جو صورتیں اس میں آتی ہیں، کہیں کسی سورے میں جو فعل لازم آ رہا ہوتا ہے اور کہیں پہ پھر ایک دم سے مجہول کا صیغہ میں آ جاتا ہے، تو لیکن اگر آپ غور سے اندر سے مطلب نکالنے کی کوشش کریں تو تقریباً ایک جیسا معنی بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز یہاں پر آپ نوٹ کر لیجیے، یہ سورہ تکویر کہیں میں دکھا رہی ہوں کہ نجوم کا لفظ آیا تھا، نجوم نجم، اور یہاں پر ہم نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جب تارے یا مطلب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اور اب اس دفعہ کہ اس میں جو ہے وہ کواکب یعنی کہ کوکب کی جمع آئی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم ستارے اور سیارے جو ہے وہ ترجمہ کر رہے ہیں، تو دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، یہ میں دکھا دیتی ہوں۔ دیکھیں یہاں میں نے لکھ دیا تھوڑا سا کوکب اور نجم میں فرق، جبکہ ہم بظاہر ہم ترجمہ دونوں کا ہی ستارے کر رہے ہیں لیکن فرق ہے۔ دیکھیں کوکب کا روٹ ورڈ کاف واؤ کا ہے، نہیں کاف، ہاں یہ 4 مطلب ربائی والا وہ ہے اس کا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، 4 ہے اس کے، کاف واؤ کاف با۔ سورۃ الانفطار میں یہ آ گیا، آسمان پر چمکنے والی چیزیں، اس میں ستارہ بھی آ سکتا ہے اور سیارے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ستارے اور سیارے دونوں اس لفظ کے اندر شامل ہیں۔ اور نجم جو ہے وہ ظاہر ہونا، ابھرنا، اس کا یہ مطلب ہے جو پچھلی آیت میں آیا تھا، اس کے بھی آیت نمبر 2 میں آیا تھا، اس میں بھی آیت نمبر 2 میں آیا ہے۔ تو یہ صرف ستارے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی پودے کے لیے بھی آ جاتا ہے جو زمین سے ابھرتا ہے، اس کے معنی چونکہ ابھرنا اور ظاہر ہونا ہے نا، تو نجم کا لفظ جو ہے وہ کبھی کبھی پودوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو زمین میں سے ابھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پلانٹ کی یعنی کہ سیارے کی بات کرنی ہوگی تو کوکب استعمال ہوگا، اور اگر صرف ستارے کی بات کرنی ہوگی تو نجم کا لفظ استعمال ہوگا۔ اچھا، اس آیت میں مگر یہ دیکھ لیں کہ السماء کو ہم نے مبتدا لکھا ہے، تو اب اس کی خبر کہاں ہے، تو یہی اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، خبر کا یہی کام کر رہا ہے۔ یہ جو فعل ہے، اس کو فعل، جو کوئی بھی اب فعل آتا ہے نا، ہم اس کو ایک پورا جملہ مانتے ہیں، کیونکہ اس میں کام اور پلس کام کا کرنے والا دونوں اس کے اندر شامل ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ فعلیہ جملہ ہے، صحیح ہے۔ تو کیونکہ یہاں بات کمپلیٹ ہے اگر یہاں پر دیکھا جائے تو
تو پھر یہاں پر مبتدا، چونکہ یہ مطلب السماع پہلے آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے اس کو لکھ تو دیا مبتدا، کیونکہ یہ اسمیہ جملہ بن رہا ہے، لیکن اصل میں کس کا ہے کہ کیا چیز پھٹ رہی ہے؟ سماع، تو یعنی اصولاً دیکھا جائے تو یہی سبجیکٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مبتدا اور خبر کی شکل میں آ گیا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ اب یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ جب یہ فجرت پیسو کی شکل میں آیا ہے، تو اب یہاں پر یہ ہیا کیا چیز ہے؟ اب یہ ہیا جو ہے یہ نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے، اور مگر یہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ بہارو کے لیے آیا ہے، کہ اصل میں بہارو جو تھا وہ، اب جب یہ کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو سمندر کیا چیز ہے؟ اب یہاں پر سمندر آبجیکٹ تھا جو کہ چونکہ مجہول والا جملہ ہے تو آبجیکٹ جو ہے وہ نائب الفاعل بن گیا ہے۔ تو لکھا تو ہے یہاں پہ، کچھ گرامیٹیشنز کہتے ہیں کہ اس کو مبتدا ہی سمجھ لیں گے، لیکن جب جملہ جو ہے وہ پیسو والا ہے تو پھر ہم اس کو نائب الفاعل اگر سمجھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ مطلب دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ اس کو چاہے ہم مبتدا کہہ لیں اور چاہے اس کو ارلی نائب الفاعل کہہ لیں، دونوں چیزیں ٹھیک ہے، پاسبل ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہاں پر تو ٹھیک ہے، دیکھیے کہ السماع جو تھا وہ ایک مؤنث لفظ تھا، تو اس لیے یہاں پر اس کے لیے ہیا کا مولڈ آ گیا۔ یہاں پر ہیا کا مولڈ آنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ تا کے اوپر ساکن کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اب کواکب جو ہے غیر عاقل کی جمع، وہ والا رول یہاں پر اپلائی ہوا ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے جو بھی آئے گا وہ سنگولر فیمیل آئے گا، جبکہ یہ دیکھیں یہ پلورل تھا پھر بھی سنگولر فیمیل آیا۔ یہی چیز آگے بھی اپلائی ہو رہی ہے، دیکھیں آگے فجرت، اب فجرت بھی کیوں؟ بہار جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع تھی، تو اس لیے یہاں پر بھی پھر یہ ہیا کا مولڈ آیا۔ اسی طرح یہاں پر آگے بھی جتنی دفعہ بھی یہ مؤنث کے مولڈ آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ چاہے آپ اس کو مبتدا سمجھ لیجئے یا پھر ارلی نائب الفاعل۔ مجھے نائب الفاعل والا آپشن زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ فعل مجہول میں تو ہمیں پتہ ہے کہ مجہول ہے تو اس کا نائب الفاعل تو ہوتا ہی ہے، تو یہ نائب الفاعل ہے۔ یہ ہیا جو ہے یہاں پر یہ نائب الفاعل ہے اور اصل میں یہ نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں 4 باتیں کرنے کے بعد اب یہ جواب شرط آ گیا ہے، اور جب جواب شرط جو ہے وہ کوئی فعل یا جملہ ہو رہا ہوتا ہے، فعل کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے، سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ف نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو ف یہاں پر نہیں آیا ہے، لیکن یہ جواب شرط ہو گیا۔ علمت نفسن، اب یہاں پر بھی فیمیل کیوں آیا ہے؟ علمت ہیا کا نفسن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جب اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے، علمت نفسن ما قدمت و اخرت، تو جب ہم اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں تو ہم لیں گے جان لے گی، جان لے گی جان، یا کوئی جان نہیں، کوئی جان نہیں، کوئی ایک جان کی بات نہیں ہو رہی، تو یہاں پر ایک کلو کو جو ہے وہ محذوف مانا گیا ہے کہ ہر جان لے گی۔ کہیں پر بھی آپ ترجمہ دیکھیں تو اسی طرح ملتا ہے، جان لے گی ہر جان، جو کچھ بھی اس نے آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا، تو یہاں پر ایک کلو نفسن ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جان لے گی ہر جان۔ ماں آبجیکٹ، کس کو جان لے گی؟ اس کو جو، ماں ہے ناؤن موصول جس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، اس اور جو، ٹھیک ہے، اور کو بیچ میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آبجیکٹ بن رہا ہوتا ہے، تو کس کو کا جواب ہو گیا ماں کو، اور ماں جو ہے جب ایک ناؤن موصول ہے، ناؤن موصول یعنی اسم موصول، وہ اسم جو جوڑے گا، کس کو جوڑتا ہے؟ پرانی باتیں میں تھوڑی سی ریپیٹ کر دوں، موصول کا مطلب ہے کہ جو آگے اور پیچھے کی دونوں باتوں میں لنک بناتا ہے، جو جوڑتا ہے، تو جب وہ جوڑ رہا ہے تو ہم خالی ماں کو نہیں آبجیکٹ سمجھتے ہیں، ماں کے بعد جو بات پوری آگے آ رہی ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہوتی ہے، تو ماں کے بعد کیا آ رہا ہے؟ قدمت و اخرت، تو اس کو ہم کہتے ہیں، اس کا صلۃ الموصول ہے، یہ ایک صلہ ہے جو ناؤن موصول کے بعد جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس کو گرامر کی زبان میں صلۃ الموصول یعنی ناؤن موصول کا کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، صلہ کا مطلب جڑنا اور موصول کا مطلب ناؤن موصول، اس طرح اس کو ہم کہیں گے قدمت و اخرت جو ہے وہ ماں کا صلۃ الموصول ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر ذرا سی غور کرنے کی کوشش کریں، علمت کے لیے پہلے ہم سوچیں، ہر جو بھی فعل آتا ہے ہم اس کے لیے سوچتے ہیں اس کا سبجیکٹ کیا ہے اور اس کا آبجیکٹ کیا ہے۔ علمت کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کلو نفسن تھا، لیکن اب قدمت اور اخرت کا سبجیکٹ کیا ہے؟ یہ بھی یہی ہے، یہ کیوں ہیا کے مولڈ میں آیا؟ یہ بھی نفسن ہی کی بات ہو رہی ہے، کلو نفسن ہی کی بات ہو رہی ہے، وہی علمت کا بھی سبجیکٹ ہے، قدمت کا بھی سبجیکٹ ہے اور اخرت کا بھی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے کہ جان لے گی ہر جان، جو کچھ بھی قدمت میں غور کریں کہ جو آگے بھیجا اس نے کس نے؟ تو وہ نفسن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اخرت جو پیچھے چھوڑا
کس نے پیچھے چھوڑا، تو یہاں پر بھی جو ہیا ہے یہ کون ہے، یہی نفسوں نے. تو یہاں پر ان تینوں فعل جو آئے ہیں، علمت اور قدمت اور اخرت، تینوں کا سبجیکٹ یہ کلو نفسن ہے. اب سوچیں کہ اچھا ٹھیک ہے آبجیکٹ کیا ہے. آبجیکٹ یہ جو ماں ہے وہ اس کا علمت کا تو سبجیکٹ ہے، جان لے گا وہ کس کو، اس ماں کو. اور اگر اب آپ یہ سوچیں کہ قدمت اور اخرت کا آبجیکٹ کیا ہے، تو وہ بھی یہ ماں ہی ہے. کیا چیز آگے بھیجی اور کیا چیز پیچھے چھوڑی، یہی ماں. جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، تو یہ ان دونوں آگے آنے والے اس کے حساب سے بھی ہم اس کو ارلی آبجیکٹ سمجھیں گے. یعنی ایک ہی سبجیکٹ اور ایک ہی آبجیکٹ ہے اور فعل تین آئے ہوئے ہیں. تو چاہے تو شروع سے ایک دفعہ ترجمہ پہ غور کر لیجیے. دیکھیں اذا سماؤن فطر، جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے. اور اذا کا واقع بنتا ہے جب ستارے یا سیارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. دیکھیں یہاں پر یہ کام خود ہو رہا تھا جس میں کہ ستارے اور سیاروں کا ذکر بطور فاعل ہوا ہے کہ وہ خود بکھر جائیں گے، اور یہاں پر فاعل کا ذکر نہیں ہے، سمندر خود ہی پھٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اب آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے، لازم اور مجہول کا فرق. اچھا، پھاڑ دیے جائیں گے. اس کے بعد جب قبریں اتھیڑ دی جائیں گی، اذا القبور بعثرت. ٹھیک ہے. اچھا، جب آب شرط آ گیا، جان لے گی ہر جان اس کو جو آگے بھیجا اس نے اور پیچھے چھوڑا اس نے. ٹھیک ہے، تفسیر بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ اگر دیکھ لیا کریں نا تو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا یہ آگے بھیجنا اور پیچھے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے. صحیح ہے. اب کیونکہ یہ گرامر کی ویڈیو بن رہی ہے، اس وجہ سے ابھی اس میں اگر اس کے ایکسپلینیشن میں چلی جاؤں گی تو پھر وہ ذرا اور لمبی ویڈیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے دیکھیں، یا ایھا الانسان. یا خالی تو حرف ندا ہوتا ہے، لیکن ایھا اس کے اندر اس صورت میں لگتا ہے جب آگے کوئی ال والا اسم آ رہا ہو. ٹھیک ہے، کوئی پراپر ناؤن آ رہا ہو وہ بھی ال کے ساتھ، تو پھر ایھا اس کے ساتھ لگتا ہے. اگر کہ میل ہو، اگر فرض کیجئے یہاں پہ کوئی فیمیل لفظ آتا تو ایتوہا لگ جاتا. تو یہاں پر ایھا اس وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے. انسانوں حرف ندا کے بعد منادا آتا ہے تو یہ رفع میں ہوگا منادا. یا ایھا الانسانو، یہ انسان کو پکڑ. اب کیا چیز کہی جا رہی ہے، ما غرک برب الکریم، یہ پوچھا جا رہا ہے. یعنی کہ انسانوں کو پکارا گیا ہے اور اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ اب یہ سمجھیں جس طرح قالا کے بعد ہوتا ہے نا کہ قالا، اور پھر اس کے بعد آگے جو بات ہوتی ہے وہ اس کا مقولہ ہوتا ہے، یعنی یہ بات کہی گئی ہے. اسی طرح سے یا ایھا الانسان، انسان کو پکارنے کے بعد بھی کوئی بات کہی جا رہی ہے. تو اب یہاں سے ایک طرح سے ایک الگ جملہ شروع ہو رہا ہے جو اس کو پکار کے کہا جا رہا ہے. ما غرک برب الکریم، کہ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تم کو رب کریم کے بارے میں. اب یہاں پر دیکھیں میں نے 2 سوال لکھے ہیں، کس کو اور کس سے یا کس کے بارے میں. تو اس طرح سے اس کے اندر 2 سوال بنتے ہیں. غرہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ صلہ کے طور پر آتا ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ آتا ہے کہ جس کے بارے میں دھوکہ دے دیے، دھوکے میں ہے. ٹھیک ہے. تو اے انسان، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو. یہ تو ہو گیا پہلے کا سوال، کس کو، تم کو یا تجھ کو. ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے ربک الکریم، تو یہاں پر بھی آیا ہے اس کے ساتھ، کس کے یا کس کے بارے میں، تیرے رب کریم کے بارے میں. ٹھیک ہے. رب کریم، رب، کیونکہ یہ کریم کا لفظ جو ہے آگے یہ اس کی صفت کے طور پر آیا ہے، رب کی صفت کے طور پر آیا ہے. تو اس وجہ سے ہم ترجمہ ایسے ہی مرکب توصیفی کی طرح کریں گے، کریم رب کے بارے میں. اب آگے ہے الذی سے بات شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو مبتدا بنا تو سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس پورے جملے کو پڑھتے ہیں اور اس کا معنی نکالتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ رب کریم کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے. تو ہم اس کو یا تو صفت بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں تو اس کو بدل کہہ سکتے ہیں. یعنی اگر جملے میں یعنی کر کے ترجمہ اچھا بیٹھ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بدل کہہ دیتے ہیں، ورنہ صفت اور بدل بہت ملتی جلتی چیزیں ہیں، تو بدل کہہ لیجئے اس کو. رب کریم کے بارے میں، وہ جس نے پیدا کیا تم سب کو. کیونکہ دیکھیں یہاں پر پھر اسی طرح یعنی وہ جس نے پیدا کیا تم کو، خلق کا فسوا کا، پھر نوک پلک درست کی اس نے، فعدلک، اور پھر عدل کے لفظ سے ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، 2 چیزوں کو برابر کرنا. اس سے اسی روٹ ورڈ سے یہ نکلا ہے کہ اس نے تمہیں پھر برابر بنایا اس نے تم کو. ٹھیک ہے. یعنی ایک بیلنس ہے انسان کی جو تخلیق ہے نا، اس کے اندر ایک بیلنس ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ہے ہمارا جسم جو ہے یا جو بھی کچھ ہماری بناوٹ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بیلنس کے ساتھ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عدل کا یہ مطلب ہوگا.
अच्छा, फिर इसके बाद आएँ अब फ़ी अय्यी सूरतिन, फ़ी तो हर्फ़ जर हो गया, अय्यी नाउन क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर सवाल के लिए नहीं आया है, मैं अभी समझाती हूँ। फ़ी अय्यी सूरतिन, क्योंकि आप यहाँ देखें कुछ पूछा नहीं जा रहा, फिर ये कहा जा रहा है कि जो भी या जिस भी शक्ल में उसने चाहा वैसे हमें बना दिया। तो यहाँ पर अय्यी है तो नाउन क्वेश्चन के तरह हमने एनालाइज़ किया इसको, लेकिन सूरतिन इसके बाद आया पोजेसर की शक्ल में, और तर्जुमा बन रहा है जो भी या जिस भी सूरत में। अब इसके बाद जो ये आ रहा है ना माँ, इसके बारे में बता दूँ मैं कि ये नाउन मौसूल तो नहीं है, इसलिए कि नाउन मौसूल होता तो इसका तर्जुमा वो होता वो जो या वो जिसने, इस तरह तो तर्जुमा नहीं आ रहा। तो इस माँ का एक मिसाल मैंने आप लोगों को सूरह बकरा की बिल्कुल शुरू में, यहाँ मैंने इसका पूरा रेफरेंस लिखा है कि ये जो है एपिसोड नंबर 11 में आयत नंबर 26 में आया था, वहाँ पर माँ बऊदतन आया था। ठीक है, ये मसलम माँ बऊदतन, चाहे तो आप लोग पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा। तो वहाँ पर क्या था कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि मिसाल बयान करे, कोई सी भी मिसाल। ठीक है, मसलम माँ इस तरह से आया था। तो हुआ क्या था यहाँ पर, इस माँ ने क्या काम किया था, उसने क्या किया था, कॉमन को मज़ीद कॉमन बनाया था। ठीक है, तो इस और वहाँ पर उस वीडियो में हमने आप लोगों को माँ की बहुत सी अक़साम बताई नहीं है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो वो एपिसोड 11 है जिसमें ये बात बताई गई है। ठीक है, आयत नंबर मतलब सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 26 यानी सूरह बकरा के आयत नंबर 26 में आपको मिलेगा ये माँ की अक़साम। तो फिर अब यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसको क्या कह सकते हैं। देखिए, ये मैं वो पेज दिखा रही हूँ आपको, माँ की किस्में ये मैंने बताई थी आपको। देखिए यहाँ पर ये आया था मसलम माँ बऊदतन, ये आया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ये एक्सप्लेन किया हुआ है माँ की किस्में। तो ये सब तो फ़िलहाल मैं छोड़ रही हूँ, ये आप देखिएगा, लेकिन ये मत देखें माँ इबामिया, ये वाला माँ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वो होता है जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ या मकदार को ज़ाहिर करे। गैर मुअय्यन यानी इनडेफिनिट, कोई सा भी किसी भी किस्म का, इस तरह के जहाँ पर तर्जुमा देना हो तो वो कोई सी भी मिसाल ऐसे करके, या कोई सी भी सूरत जिसमें वो उसने चाहा, तो वो इस वाले को माँ इबामिया कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को मुबहम नौयत, किसी चीज़ के मुबहम नौयत को ज़ाहिर करता है। मुबहम क्या, यानी जो क्लियर ना हो, जो इनडेफिनिट हो, उसको ज़ाहिर करता है। यानी कोई चीज़ कुछ किसी किस्म की या जिस कदर इस किस्म का कोई मायने दे रहा होता है जो समा, उसको माँ इबामिया कहते हैं। किसी चीज़ की सिफत या मकदार को मुबहम या गैर मुअय्यन रखने के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज थोड़ा सा इसके बारे में और लिखा है कि इसको फिर हम माँ ज़ायदा यानी कि एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं, इसलिए कि देखें अलग से इस माँ का तर्जुमा कोई नाउन मौसूल की तरह नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इस माँ को माँ ज़ायदा भी कह सकते हैं, फिर ख़ास तौर पर इसे माँ अस्सिला भी कहते हैं। क्यों, और इसी को माँ इबामिया भी कह सकते हैं, यानी कि तीनों चारों नाम है। खैर खामखा के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इतने सारी चीज़ें करने, लेकिन एक्स्ट्रा तो या ज़्यादा तो इसलिए कहा कि इसका तर्जुमा कुछ एज सच बैठता नहीं है, तो इस वजह से इसको एक्स्ट्रा कह देते हैं। और सिला इसको इसलिए कह देते हैं कि ये देखें यहाँ पे लिखा है कि यहाँ माँ मुस्तकिल मायने नहीं दे रहा। ठीक है, कोई मुस्तकिल मायने नहीं दे रहा कि हम उसका कोई तर्जुमा बनाएंगे, बल्कि कलाम में ताकीद और रब्त या फसाहत पैदा कर रहा है, यानी उसको थोड़ा और वास्ट मायने देने के लिए कि कोई सा भी किसी भी शक्ल में कोई सी भी मिसाल, ये वाला जो अंदाज़ है ना, इसको कहते हैं कि फसाहत है, फसी हो रहा है, यानी ज़्यादा खुला हुआ, ज़्यादा जिसके अंदर वसअत पैदा हो रही हो। तो ये है, ये काम हो रहा है यहाँ पर इस माँ से। तो और माँ सिला कहने की क्या वजह है कि ये दो चीज़ों के दरमियान रब्त भी बना रहा है कि कैसे कि सूरतम और माँ, मतलब कोई सी भी सूरत में कर दिया, तो दो लफ्ज़ों के दरमियान इसने एक तरह का रब्त भी बनाया। ठीक है, लिंक बनाया है। और इबामिया इसीलिए कह रहे हैं कि वो इनडेफिनिट करने के लिए, और ज़्यादा इसलिए कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा है, उसका कोई तर्जुमा नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात मैंने यहाँ पर और लिख दी थी। अगर आप लोगों को ये चीज़ें ज़रा मुश्किल लगा करें तो ठीक है, आप एक दफ़ा सुन के बस गुजर जाएं, टेंशन ना लें इस बात का। ठीक है ना। अच्छा, तो ठीक है, तो यहाँ मैंने अब इस माँ के लिए लिख दिया, एक्स्ट्रा भी लिख दिया और माँ इबामिया भी लिख दिया। ठीक है, ताकि आप लोगों के समझ में आए कि यहाँ पे इसका नाउन मौसूल की तरह तर्जुमा नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखें कि ये शाह जो है ये अब इसका कोई नाउन सिलतुल मौसूल नहीं बन रहा जी। फिर बस इसका तर्जुमा ऐसे हो गया कि फिर जिस सूरत में चाहा, जिस भी सूरत में उसने चाहा, उसने तरतीब दिया उसने तुमको।
ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر آئیں, آگے چلتے ہیں. اچھا پہلے یہ ای جو ہے اس کے بارے میں, اس صرف اسم استفہام ای ایک خاص اسم, یہ خاص ناؤن کوشچن ہے. کیوں, تھوڑی سی بات یہاں اس کے بارے میں لکھتی ہے. زیادہ تر اسم استفہام یعنی ناؤن کوشچنز مبنی ہوتے ہیں. مبنی کیا یعنی اعراب بدلنے سے شکل نہیں بدلتی, یعنی رفع نصب و جر میں سیم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایگزامپل ہے کہ یہ سارے ناؤن کوشچنز ہیں کہ من, ما, متا, اینا, کیفا, یہ سب جو ہے وہ اس کی اگر ہم انالیسس کرتے ہیں تو رفع نصب و جر تینوں لکھتے ہیں, کیونکہ یہ اس کی شکل بدلتی نہیں, یہ مبنی ہوتے ہیں. لیکن اس کے ایو کے بارے میں صرف ایک بات ہے کہ لیکن یہ ای جو ہے یہ معرب ہے, یعنی کہ یہ مبنی نہیں ہے, اس کا اعراب چینج ہوگا رفع نصب و جر کی شکل میں. یہ اب زیر زبر اور پیش کے ساتھ نظر آئے گا, اس لیے اس پر رفع نصب اور جر ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, معرب کا یہ مطلب ہے. یہ ای ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے اور اس میں مذکر, مؤنث, واحد, جمع سب کے ساتھ مطابقت ہو سکتی ہے. یہ ای کی تھوڑی سی الگ بات تھی جو دوسرے استفہام اور اسم استفہام سے اس کو تھوڑا سا الگ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے 2-3 چیزیں چھوٹی سی بیچ میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. اب آگے دیکھیں, کلا کا لفظ آیا. کلا جو ہے وہ حرف ردع و جزر, یعنی ڈانٹنے کے لیے جب ہوتا ہے نا, کہ جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کو ناراضگی سی دکھانی ہو. ٹھیک ہے, تو وہاں پر یہ کلا کا لفظ آتا ہے اور یہ بل ہے. اب اس بل کو ہماری سمری بک میں لکھا ہوا ہے حرف اضراب. ٹھیک ہے, حرف اضراب ہم لکھ لیتے ہیں. چلے میں پہلے آیتیں پوری کرتی ہوں, پھر اس بل کے بارے میں تھوڑی سی بات اور ہے. صحیح ہے, یہ جو میں نے یہاں لکھا ہے یہ کیوں لکھا ہے یہ بتا دیتی ہوں. بل کبھی وہی ہے, بلکہ کے لفظ, بلکہ کی جگہ پر ہمارا استعمال ہوتا ہے. یہ بل تکذبون بالدین, لیکن ہرگز نہیں, بلکہ تم سب تو جھٹلاتے ہو بالدین, دین کو. اب یہاں پر یا نون جو ہے میں نے یہاں پہ روٹ ورڈ اس لیے لکھ دیا کہ یہ یا نون وہ پلورل والا یا نون نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ نصب جر لکھ دیں گے. ہوتا ہے نا, یا نون دیکھتے ہی ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ اچھا یہ ہاں تو نصب جر لکھنا ہے, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے احتیاطاً یہاں لکھ دیا تاکہ اگر کسی کا دماغ اس بات کی طرف جا رہا ہو کہ یا نون آیا ہے تو پتہ چل جائے کہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ترجمہ کیا ہے, ہرگز نہیں بلکہ جھٹلاتے ہو تم سب بدلے کو. یہ ہرگز نہیں کلا کا ترجمہ ہو گیا, بلکہ بل کا ترجمہ ہو گیا. جھٹلاتے ہو تم سب بدلے کو, بالدین, بدلے کے دن کو نہیں لکھیں گے ہم, اس لیے کہ صرف یہاں پہ یوم کا لفظ نہیں آیا ہے, کہ یوم الدین نہیں آ رہا ہے, خالی بدلے کو تم سب جھٹلاتے ہو. انا, اور پھر یہ واو حالیہ ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ انا بے شک, علیکم لحافظین, تم سب کے اوپر لام تاکید جو انا کے جملے میں آتا ہے, لام تاکید, حافظین, کھڑا الف شو کر رہا ہے کہ نام فاعل ہے, تو یہ ہو گیا تم سب کے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں, اور بے شک تم سب پر یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں. کس کی, یہ فرشتوں کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں تک فی الحال ہمارا آج کا ہوم ورک ہے. حالانکہ بات تو آگے ظاہر یہی چل رہی ہے, لیکن چونکہ میں آپ لوگ کو 10 آیتیں دیتی ہوں اس لیے فی الحال یہاں پہ روکوں گی, لیکن اب میں آگے آپ کو تھوڑا سا بل کے بارے میں بتاؤں گی. جی دیکھیں, میں نے یہاں پہ لکھا ہے بل جو ہے وہ حرف اضراب ہے, لیکن اس کی 2 سادہ سی قسمیں ہیں. اچھا, اب آپ لوگ اس کے ٹیکنیکل نام کے اوپر جا کے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ذرا روٹ ورڈ کو میں سمجھاؤں گی تو آپ کو 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں, پہلی قسم کیا ہے, اضراب ابطالی. ابطالی میں اب اس کے روٹ ورڈ پہ غور کریں, تا اور واو اور لام, باطل لفظ جو ہے بس اس سے نکلا ہے. جیسے حق اور باطل کی بات ہم کرتے ہیں, حق سچ کو کہتے ہیں اور باطل جھوٹ کو کہتے ہیں, تو یہ اسی باطل لفظ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پہلی بات کو رد کر کے یا باطل کر کے دوسری بات ثابت کی جاتی ہے. باطل یعنی پچھلی بات کو جھوٹ ثابت کر کے نئی والی بات کو کہا جاتا ہے, اس لیے اس کا نام اضراب ابطالی ہے. اچھا, یعنی کہ مطلب کس طرح ترجمہ بنتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے. اس طرح سے جب بلکہ آتا ہے, پچھلی بات کو پہلے ڈینائی کرتے ہیں پھر نئی بات کو بتاتے ہیں. جی, اب اس کی ایگزامپل دیکھیں, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, کہ اور انہوں نے سب نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. اب آگے کیا کہا ہے, سبحانہ, مطلب پاک ہے وہ, بل عباد المکرمون, یہ فرشتوں کی بات ہو رہی تھی نا, کہ تو یہاں پر کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے بلکہ وہ عزت دیے گئے عباد ہیں, یعنی کہ اللہ کے بندے ہیں. فرشتوں کی بات ہو رہی. تو دیکھیں, پیچھے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا, اس کو ڈینائی کیا گیا ہے, اور پھر بلکہ یہ ہے, اس طرح بات ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے, کہ وہ میرے باعزت بندے ہیں, وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. یہاں ان کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی تھی, یعنی کہ باطل کیا گیا تھا, اور پھر صحیح بات بتائی گئی تھی. اب دوسرا ہے اضراب انتقالی.
انتقال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کسی کے مر جانے کو انتقال کہتے ہیں. نہیں، وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو گیا ہے، تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کہ وہ آگے چلا گیا ہے. صحیح ہے. تو اس میں ضروری نہیں کہ پہلی بات کو غلط کہا جائے، ٹھیک ہے، بلکہ صرف ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہو گئی ہے بات. اب جیسے اس کی مثال دیکھیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی، کہ بس فلاح پا گیا وہ جس نے پاک کیا خود کو اور جس نے اللہ کے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. پھر کہا گیا ہے کہ بل تؤثرون حیات دنیا، بلکہ یا لیکن تم سب ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو. تو یہاں پر دیکھیں کوئی پچھلی بات کو باطل نہیں کیا جا رہا، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا رہا، بس بات کو آگے بڑھایا ہے. بلکہ مطلب یہ کہ وہ فلاح پا جائے گا جو کوئی بھی یہ سب کچھ کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، جو پاکیزگی اختیار کرے گا، اور پھر بات کو صرف آگے بڑھائے. لیکن تم لوگ جو ہو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تو یہاں پر بھی بل جو ہے لیکن کے لیے یا بلکہ کے معنوں میں آیا ہے. تو دیکھیں واضح فرق ہے. بل کا مطلب ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہو، یہ دو الگ الگ طرح سے استعمال ہوا ہے. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ذرا سا غور کر لیں. تو اب پھر میں نے یہاں پر کیا لکھا تھا، بل انتقالی. یہاں پر دیکھیں بل انتقالی میں نے اسی لیے لکھا تھا کہ یہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی پچھلی بات کو جو ہے وہ ڈینائی کیا جا رہا ہو، بلکہ بس صرف کچھ نہیں، سیدھے سیدھے بات کو آگے بڑھایا گیا تھا. تو یہ تھا، ٹھیک ہے. تو بس آج کا کام اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آگے پھر بڑھیں گے ہم انشاءاللہ جب بھی اگلے ہفتے اس کی باری آئے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین.